انشاءاللہ آج سورہ اعراف کی جو ہے 17ویں آیت سے کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك واتبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا بحث سے نکل جا، درا حال کے مذموماً یعنی تو مذموم ہے، یعنی جس کسی کو سخت عیب دار کرنے کو کہا جاتا ہے، مدحوراً اور دھتکارا گیا جبکہ اس نے مدحوراً دھتکارا گیا جبکہ اس نے عیب کیا اور اپنے آپ کو اعلیٰ افضل سمجھا۔ تو اس سے آنے والی تمام مخلوق کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لمن تبعک منہم، خدا کی قسم جو بھی تیری تابعداری کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ابلیس سے فرما رہا ہے کہ جو بھی تیری تابعداری کرے گا، لَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، تو میں انہیں جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ قسم کے جواب اور شرط کی جزا کے جواب کے قائم مقام ہے، یعنی اے ابلیس میں تجھے تیری اولاد سے، آدم علیہ السلام کی کافر اولاد سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی جو تیری اولاد ہے اور جو تیرے پیروکار ہے اور جو آدم کی اولاد جو تیری پیروکاری کرے اور تیری باتوں پہ چلے، تیرے راستے پہ چلے اور میرے احکام کو فراموش کر دے اور میرے احکام کی پابندی نہ کرے، تو میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم اور جنت نے آپس میں جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر ہوں گے، بہشت یعنی جنت نے کہا میرے اندر ضعیف اور مسکین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں عذاب دوں گا، اور بہشت سے یعنی جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تیرے اندر انہیں داخل کروں گا جن پر میرا رحم و کرم ہوگا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کو پر کروں گا۔ اب اس سے فائدہ یہ نکلا کہ شیطان کے تابع وہی لوگ ہوں گے جنہیں 4 جہتوں سے شیطان گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اور وہ اس کے حکم کو مانیں گے۔ تو دانا پر لازم ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرے، تاکہ جہنمیوں کے ساتھ اسے جہنم میں داخل نہ ہونا پڑے۔ حدیث شریف میں بیان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کو ہر دین باطل کا ایک فرد دکھایا جائے گا کہ اسے تجھ پر فدا کر کے جہنم میں داخل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث سے ہم کو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان سے بہت بڑا لطف و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ ان پر اپنے دشمنوں کو فدا کرے گا۔ فدیہ بننے کا کچھ معنی اور ہے، وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ سے وعدہ کیا کہ تمہیں جنوں اور انسانوں سے پر کیا جائے گا، تو اب جب کہ اسے کافروں مجرموں سے بھر دیا تو گویا یہی لوگ اہل ایمان کا فدیہ بن گئے۔ اہل اسلام جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم سے بچنے کے لیے کفار کو شعلوں میں جھونکا جائے گا۔ اس معنی پر انہیں اہل اسلام کا فدیہ کہا گیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوبکر بن الحسین المقری کو اس رات خواب میں دیکھا جس شب کو ان کا انتقال ہوا۔
میں نے ان سے پوچھا استاد محترم کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جس رات میں فوت ہوا یعنی دنیا سے میری رحلت ہوئی اسی رات ابو الحسن عامری فوت ہوا تو اسے میرا فدیہ بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو الحسن عامری مشہور فلسفی تھا اور مجھے کہا گیا کہ اسے تیرا فدیہ بنایا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں اہل اسلام پہاڑوں کی طرح گناہ لائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور ان کے گناہ یہود و نصارہ کے سر پر رکھ دے گا۔ تو اب اس سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کچھ بعید نہیں ہے، کچھ ناممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام پر اہل کفر کو فدا فرما دے، اور یہ بھی اہل معصیت یعنی جو گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کا عدل اور اہل اسلام سے فضل ہے۔ اس میں اب ایک دوسرا مسئلہ ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ تم ٹھہرے رہو، آدم کی عزت و تکریم کے لیے فرما رہا، وہ زوجہ کا اور اپنی زوجہ سمیت یعنی بی بی ہوا۔ اچھا، وہی جنت میں، تو اس سے یا تو دار الخلد مراد ہے، تو حکایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وصال کے وقت بہشت کے جنت کے انگور کی خواہش ہوئی۔ آپ کی اولاد میں سے چند لوگ اس کی تلاش کے لیے نکلے۔ راستے میں انہیں ملائکہ کرام ملے، فرشتے ملے، اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ماجد کو بہشت کے انگور کی خواہش ہے، جنت کے انگور کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا اب تم واپس جاؤ، تمہارا کام بن گیا۔ جب وہ واپس لوٹے تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا گیا، ان کے کفن کو خوشبو لگائی گئی، آپ کی نماز جنازہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی، آپ کی اولاد نے ان کے پیچھے پڑھی، پھر انہیں دفنایا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک تمہارے مردوں کے لیے یہی طریقہ رہے گا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ اگر جنت زمین پر نہیں اور اس کا ملنا ناممکن ہے تو پھر اس کی تلاش کیسی؟ معلوم ہوا کہ بہشت زمین پر ہے نہ کہ آسمان پر۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ دریائے نیل بہشت سے نکلتا ہے، اگر وہ زمین پر نہیں تو دریائے نیل نکلنے کا کیا مطلب؟ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ وہ بہشت زمین کے باغ سے ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس کھاؤ جہاں سے چاہو، اور بہشت کو جن نعمتوں اور اس کے ثمرات یعنی پھلوں سے جس طرح سے کھاؤ تمہارے لیے عام اجازت ہے، اور وہ بہت بڑی وسعت ہے، یعنی کافی پھیلا ہوا ہے۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس درخت کے متعلق بھی اختلاف ہے، جس کا تفصیلی ذکر سورہ بقرہ میں گزرا ہے، اور اسے مبہم رکھنے
اور ذکر یعنی اس کو کھل کے بیان نہیں کرنے میں اللہ تو مصلحت ہے. اگر اسے ذکر کیا جاتا تو آدم علیہ السلام کو جس مصلحت کے لیے روکا گیا ہمیں بھی اس کے کھانے سے روکا گیا، ہمیں بھی اس کے کھانے سے روکا جاتا، جیسے کہ دوسرے امور کا معاملہ ہے. اس طرح سے ہمارے لیے تکلیف ہوتی اور اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف نہیں چاہتا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے، یعنی زیادتی کرنے والوں میں سے، آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی تم بھی من جملہ ان لوگوں سے ہو جاؤ گے جو اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اس کے بعد ہے کہ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. اللہ. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا. اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. اہل عرب اچھا، دراصل اس خفی کلام کو وسوسہ دراصل اس خفی یعنی چھپے ہوئے کلام کو کہا جاتا ہے جو بار بار شیطان کسی انسان کے دل میں ڈالے تاکہ جو چیز شرعاً بری ہے وہ اسے اچھی محسوس ہو. تو اب اس بات سے ہم کو فائدہ کیا ہوا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالنے کی تدبیر بتائی تو پہلے بی بی حوا اور ان کے سامنے بہت رویا، ایسا کہ اس کے رونے سے دونوں میاں بیوی غمگین ہوئے. انہوں نے اس سے پوچھا اے بیچارے تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تمہارا غم لاحق ہوا ہے اور وہ یہ کہ تم مر جاؤ گے تو ایسے اعزاز و اکرام سے محروم ہو جاؤ گے. اب جس شان سے جنت میں ہے تو اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ اعزاز و اکرام سب ختم ہو جائیں گے. شیطان کی بات ان کے دل پر اثر کر گئی. اس کے بعد ان کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا اور کہا اس کا بیان اچھا تاکہ انہیں ظاہر کر دے. اس لعین نے ان کے دل میں اس لیے ڈالا تاکہ اس کا انجام یہ ہو کہ وہ دونوں معصیت میں مبتلا نہ ہوں. اس کا ارادہ نہیں تھا کہ ان کی عورات ظاہر ہو یعنی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو. جب اس کا ارادہ معصیت میں ڈالنے کا نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ظہور عورات کا نام کیوں لیا، یعنی شرمگاہوں کے اظہار کرنے کا نام کہیں کو لیا؟ یہ سوال آیا دماغ مفسر کے دل میں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ بتایا کہ چونکہ معصیت کے بعد یعنی گناہ کے بعد انجام بھی ہونا تھا اسی لیے بطور تشبیہ اسے بیان فرمایا گیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لام غرض کی ہو اس لیے کہ شرمساری میں مبتلا ہوں، اور اسی طرح ہو سکتا تھا کہ ملائکہ کے سامنے ان کے سطر کھل جائے کہ جب فرشتوں کے سامنے جب ان کے سطر کھل گئے تو وہ لوگ جو ہے یقینی بات ہے شرمندگی کی بات ہوگی. اس لیے کہ ابلیس نے ملائکہ کی کتابیں پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کا بھی سطر ہے، لیکن خود آدم علیہ السلام کو اپنے سطر سے بے خبری تھی. اس سے ثابت ہوا کہ سطر کا کھولنا یعنی اپنی شرمگاہ ظاہر ہو جانا، سطر کا کھولنا خلوت میں بھی ناجائز ہے کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے.
اپنی زوجہ کے سامنے بھی بلا ضرورت کشف عورت خبی اور ناموضوع ہے۔ حکایت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زندگی بھر اپنا فرج نہیں دیکھا، یعنی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی، اس نیت پر کہ جن آنکھوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس دیکھا، پھر نہایت خبی امر ہے کہ ان آنکھوں سے انسان اپنی شرمگاہ دیکھے۔ جب اپنے فرج کو دیکھنے کے متعلق علماء کرام کا یہ خیال ہے تو پھر غیر کے فرج کو دیکھنے کے متعلق وہ کیا فرمائیں گے؟ اب اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ ستر کھولنا سب سے خبی ترین فعل ہے، سب سے برا عمل ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ زندگی بھر نہ میں نے حضور علیہ السلام کا ستر دیکھا اور نہ آپ نے میرا۔ اور اس کے بعد معاویہ عنہما، اور جو ان دونوں سے چھپایا گیا اور ان دونوں کے ستر سے وہ نہ ملے، اپنا ستر دیکھتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کا، اس لیے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا کہ انہیں اندر کے حصے نظر نہیں آتے تھے۔ تو اب یہاں پہ سواد کا لفظ جو استعمال ہوا کہ جو 100 کی جمع ہے، اور اسے سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان شرمساری اور رسوائی پاتا ہے۔ ان دونوں کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ اچھا، تو اب یہ سوال جواب ہے، اس لیے اس کے جواب یہ ہے کہ انہیں سواد سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ ان سے کھلنے سے شیطان کو شرمساری اور خجالت ہوتی ہے، بنا بری انہیں سواد سے تعبیر کیا گیا۔ وقال، اس کا وضاحت کی گئی کہ شیطان نے کہا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ اسے نامنظور ہے کہ تم دونوں ملائکہ کی طرح ہو جاؤ، جسمانیت کے لحاظ سے یا غذا کھانے سے پینے سے مستغنی ہو جانے سے وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ ملائکہ کا باتوں میں مثلا نہ کھانا نہ پینا انبیاء کرام پر مطلقاً افضلیت ثابت نہیں ہوتی، یعنی جو فرشتے کھانے پینے سے جو ہے عاجز ہے، بولے اس کی وجہ سے یہ لوگ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتے، انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے، یہ کوئی افضلیت کا نہیں ہے، اس لیے کہ نوح بشر میں بعض دوسرے وجوہ موجود ہیں جو ان کی ملائکہ پر افضلیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان تکون ملکین، کہ میں یہ بھی مراد نہیں کہ اس کی حقیقت بشریہ حقیقت ملکیہ سے تبدیل ہو، یعنی ان کی جو بشر کی جو حقیقت ہے وہ ملک کی حیثیت سے تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ ایسا انقلاب محال ہے۔ انسان ملک جن کی صورت اور شکل میں ایک دوسرے کے مبائن ہیں، اگر انسان اس صورت اور شکل پہ باقی رہے تو انسان ہے، اگر اس شکل و صورت سے اسے تبدیل کیا جائے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ فرشتے اور جن تشکلات ظاہرہ کے بدلنے سے اپنی حقیقت سے مختلف نہیں ہو جاتے۔ او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، تمہیں موت نہ آئے اور ہمیشہ جنت میں رہو۔ وَخَاسِمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں۔
میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے میں تم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اور ان کے سامنے قسمیں کھائیں۔ قسم تو صرف ابلیس نے کھائی۔ اچھا، اس نے قسم کھانے کی ایسی جد و جہد کی گویا اس کی ایک قسم دو کے برابر تھی۔ اس کی ایک قسم دو کی برابر تھی۔ بے شک میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں، یعنی جو کچھ کہتا ہوں اس میں تمہاری خیرخواہی مطلوب ہے۔ اچھا، تو حدیث شریف میں اب اس کے بعد یہ ہے کہ فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو اتار لیا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ درخت چکھا، درخت کے پاس چلے گئے، وہ درخت چکھا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ اور انہیں ان کے رب نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کے ستر کو ان کے سوا اور کسی نے نہ دیکھا۔ جب وہ لوگوں کی شرمگاہیں دکھ گئی تو ان کے سوا کسی نے نہ دیکھا۔ آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں ان کا لباس ناخنوں کی طرح تھا، جو نہایت لطیف اور نرم اور بہت سفید تھا، جس سے اصلی بدن پر کسی کی نظر نہ پڑ سکتی تھی۔ جب انہوں نے گندم دانہ کھایا تو وہ تمام لباس اتر گیا، صرف ان کی انگلیوں کے سروں پر باقی رہا، تاکہ چھٹی ہوئی نعمت کی یاد دہانی ہو سکے اور انہیں دیکھ کر ہر وقت نادم ہوتے رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا لباس نورانی تھا، جو ان کے بدن کے اندرونی حصے کے نظر سے پردہ کیا ہوا تھا۔ بعض کے نزدیک جنت کے لباسوں سے ایک لباس تھا اور وہ دونوں ڈھانپتے اور چپٹاتے تھے، ایک پتے کو دوسرے پتے پر، اپنے بدن پر یا اپنے صدر پر۔ یا اچھا، اب اس سے مراد یہ ہوئے تو یعنی اس سے مراد یہ، تو اب اس بارے میں ہے کہ انجیر کی کہانی۔ بہشت میں آدم و حوا علیہ السلام کو انجیر کے سوا کسی اور درخت نے پتے نہ دیے۔ وہ پتے جو ملے تھے وہ انجیر کے پتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے فرمایا کہ جیسے تو نے آدم و حوا علیہ السلام کو پتے دیے ہیں، ایسے ہی تجھ سے تیرا پھل پہلے نکالوں گا اور دوسرے درختوں کے پھل بعد کو ہوتے ہیں۔ اب یہ انجیر کی خاصیت ہوئی کہ انجیر پہلے پیدا ہوتا، اس کے پتے بعد میں آتے ہیں۔ ایسے ہی تجھ سے تیرا پھل پہلے نکالوں گا اور دوسرے درختوں کے پھل بعد کو ہوتے ہیں۔ یعنی عام درختوں کو پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل، مگر انجیر کو پہلے پھل پھر بعد میں اس کے پھول اور پتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انجیر کے سوا باقی تمام درختوں کے ثمر پہلے ایک غلاف میں ہوتے ہیں، پھر جب پکتے ہیں تو ظاہر ہوتے ہیں، بخلاف انجیر کے کہ اس کا پھل غلاف کے بغیر ابتداءً ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ ستر کھولنا یعنی اپنی شرمگاہ کا کھلنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قبیح ہے، یعنی اس زمانے میں بھی یہ عمل برا مانا جاتا تھا، کسی شریعت نے اسے جائز نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام ستر کھولتے ہی فوراً پتوں سے ستر ڈھانپنے کے درپے ہوئے، کیونکہ ان کے عقول میں یہ مسئلہ راسخ تھا کہ کشف عورت قبیح ہے، یعنی شرمگاہ کا دکھنا بہت برا عمل ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیا تھا۔ ان کے رب نے فرمایا، یعنی ان کے کہ ممکن ہے کہ یہ حکم انہیں بذریعہ وحی پہنچا ہو، اگرچہ فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں الہام کے طور کہا گیا۔ اب یہاں پر فائدہ یہ بتایا گیا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس دفعہ کی خجالت ان کے لیے تمام دکھ اور تکالیف سے سخت تر تھی، بلے کہ وہ جو تھی وہ سخت تکلیف دہ تھی، کیونکہ علم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا؟ تو وہ ناداہما کی تفسیر ہے اور اس کی علیحدہ کوئی اچھا، کیا میں نے تمہیں نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ قول باری تعالیٰ ان کی طرف اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا، روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم اے آدم علیہ السلام، کیا بہشت کے دوسرے اس درخت سے بہتر نہیں ہے؟ کیا دوسرے درخت اس درخت سے بہتر نہیں تھے؟ کیا جنت کے دوسرے درخت اس درخت سے بہتر نہیں تھے؟ عرض کیا، یا اللہ بہتر تھے، لیکن مجھے یہ خیال گزرا کہ یہاں کون جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ جب ابلیس نے قسم کھا کر کہا تو مجھے اعتبار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا عیش تا قیامت نہیں ملے گا، اب زمین پر جاؤ، اور کہا کہ کھاؤ، دکھ اور تکلیف سے رزق ملے گا، جاؤ دکھ اور تکلیف سے رزق کماؤ، پھر رزق ملے گا تم کو۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور لوہے کے کاروبار اور کھیتی باڑی کے لیے معمور ہوئے۔ آپ نے کھیتی کی، اسے پانی دیا، بڑی ہوئی تو اسے کاٹا، اور کاٹ کر اور صاف کر کے پیسا اور چھانا، اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی، پھر کھائی۔ آج کے لیے انشاءاللہ یہاں تک، انشاءاللہ اس 21ویں آیت تک جو ہے آج کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے، پروردگار ہم کو قرآن شریف پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہر جگہ مونس و مددگار کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قبروں کو، ہماری آخرت منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔